ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور محترم نائب مہمان نظام، ہم سبوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے. آج سے تقریباً 77 سال پہلے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. آزادی کی اس جنگ میں جن لوگوں کے کارنامے اور جن کی قربانیاں رہی ہیں، آج ہم انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اپنے اسلاف کے ذرعی اور قیمتی کارناموں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا اور ان کو اپنی نئی نسلوں تک پہنچانے کی فکر کرنا، یہ کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے. اور انہیں واقعات اور کارناموں کو سن کر خاموش زندگی میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ غیر ملک اور اہل قلم نے اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو مشق کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، ان کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے اسلاف کے قیمتی کارناموں اور مسلم مجاہدین آزادی کے کردار کو یاد نہیں رکھ سکتے اور ان کرداروں کو اور ان کارناموں کو اپنی نئی نسلوں تک پہنچانے میں ہم ناکام رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی ہماری موجودہ نئی نسل اور ہمارے مسلم نوجوانوں کے ذہن و دماغ پر ایک تاثر بیٹھ چکا ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مولانا عبدالکلام آزاد کے علاوہ بس ایک مسلمان اور ہے. اور یہ تاثر دینے پر ہمارے قوم یا ہمارے قوم کے نوجوان اس لیے مجبور ہے کہ ہم آزادی کی تقاریب میں، وہ چاہے 15 اگست کی محفلیں ہو یا 26 جنوری یوم جمہوریہ کی محفلیں ہو، ہم ان مجاہدین آزادی کا تذکرہ تک نہیں کرتے کہ جنہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف سخت جد و جہد کیے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، توپوں کے دہانوں پر جنہیں باندھا گیا اور فضاؤں میں بکھیر دیا گیا، گولیوں کا نشانہ جنہیں بنایا گیا اور کلیجوں کو چھلنی کر دیا گیا. آزادی کے ان متوالوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آج بذا طور پر مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں اگر سب سے زیادہ کسی نے خون دیا ہے تو ہم نے دیا ہے. اور جب ہمیں تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے، کوئی میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے، کوئی میں قدا نہیں ساقی. یہاں کے خواب سے انسان بنائے جاتے ہیں اور ایسے انسان بنائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دی ہے جن کا تصور دوسری قوم تو بہت دور کی بات ہے اس جیسی قربانی پیش بھی نہیں کر سکتی. کون بلا سکتا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ کا دہلی میں انتقال ہوا اور جب آپ کے جنازے کو دیوبند لایا گیا اور جب غسل دینے کے لیے جسم سے کپڑے کو ہٹایا گیا، لوگ یہ دیکھ کر رونے لگے کہ آپ کے جسم پر سوائے ہڈی کے کوئی چیز باقی نہیں ہے. لوگوں نے معلوم کیا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آخر یہ کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا دراصل واقعہ یہ ہے کہ میرے استاد محترم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں موجود تھے تو انگریز اس کو جیل کے تہخانے میں لے جاتے تھے اور دھوئے کو گرم کر کے آپ کے پیر سے لگاتے اور یہ کہتے تھے اے شیخ الہند اپنے فتوے کو بدل دو. لیکن اس حالت میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بلال کا وارث ہوں، یعنی میں اس بلال کا وارث ہوں جس کو مکہ کے تڑپتے ہوئے زمین میں وقت کے ظالموں نے آپ کے سینے پر پتھر رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دعوے سے باز نہیں آئے. میں اسی بلال کا وارث ہوں اور تم بھی سن لو کہ میری چمڑی تو ڈر سکتی ہے لیکن میں کبھی بھی تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے اور آج کل یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 1857 ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے. کیا تاریخ میں ہی لکھا ہے جو تاریخ ہندوستان کی کمیٹیوں نے، تنظیموں نے اور جو تاریخ انگریزوں نے پیش کی، کیا وہ تاریخ محققانہ ہے یا کیا وہ تاریخ منصفانہ ہے یا کیا وہ تاریخ عادلانہ ہے؟ تاریخ کو داغدار کیا گیا، تاریخ کو زہرناک بنایا گیا، اسکول سے یونیورسٹی تک پورا بگاڑ پیدا کیا گیا اور انگریزوں نے اس ملک کے لیے جو پالیسی طے کی تھی آج اسی پالیسی کے محافظ ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں بنے ہوئے ہیں. اور اب
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں جنگ آزادی کی تحریک چلائی. 1857 جو آخری دور ہے، 1803 میں وہ مرد مجاہد، وہ مرد درویش تھا کہ جنہوں نے دلی کی جامع مسجد میں یہ کہا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ پورا ملک دارالحرب بن گیا ہے، یعنی اب یہاں کے باشندے پر فرض ہے، لازم ہے تو انگریز جیسی گندی حکومت کے خلاف لڑائی کرے اور اسی گندی حکومت کو ہندوستان سے نکال کر بھیج دے. اور اسی کے شاگرد رشید حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحریک اٹھائی کہ جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا، اور اسی تحریک کا تسلسل میں ہمیں مولانا محمود حسن جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی ریشم عمر تحریک نظر آتی ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے الہلال کے مضامین و مقالات، اور اس ملک میں وہ علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک کے درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا، اور جن کو توپوں کے دہانوں پر باندھ کر ان کے چہرے اڑائے جاتے تھے، اور انگریز یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور مار دیا. لیکن یہ مولوی ایسا جانتا ہے کہ تاریخ میں جب تک انہوں نے ظلم کے دور کو ختم نہیں کیا اور جب تک انہوں نے اصلاح کا کام نہیں کیا، یہ کبھی بھی سر کر بیٹھا نہیں اور نہ ہی کبھی بیٹھے گا انشاءاللہ تعالی. میں بس اپنے بات کو ختم کروں گا. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا دیا گیا تو اسے پاکستان چلے جانا چاہیے. اب ان سے یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کبھی ہم سے ہجرت کا مت کرنا، مطالبہ کبھی ہم سے ہجرت کا مت کرنا، یہی جئیں گے، یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کو پٹیل نے بنایا اس لیے کہ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اپنی جان دینے کو تیار تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے. سارے علماء شاید آپ ایک دو کو مستثنیٰ کر سکے، سب ہندوستان کی تعلیمیت کی بات کر رہے تھے، اور جنہوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان کو بنایا وہ جھوٹے، مکار، خبیث اور مجرم لوگ تھے. اس لیے کہ پاکستان کو اسلام سے نہیں بنایا گیا، پاکستان کو دجالی، طاغوتی، ابلیسی طاقتوں نے بنایا. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مولانا محمد سہارنی نے اعلان کیا تھا کہ اگر اس ملک پر آج گاندھی جی کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے. آج میں ایک اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے ملک پر وزیر اعظم نریندر مودی کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا ارشد مدنی، مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا خالد رحمۃ اللہ رحمانی اور ہمارے حضرت مولانا یاسین رحمانی، مفتی مدد قاسمی اور مولانا مدد قاسمی، اور اسی طریقے سے مولانا فیاض صاحب قاسمی اور قاضی شریعت حضرت مولانا طالب علم صاحب قاسمی کو حق حاصل ہے، اور ہمارے اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. یاد آئے رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے، یاد آئے رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.